وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے دوستو عزیزو، اگر فکر مجتمع نہیں ہیں تو کام سے جو مقاصد مطلوب ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اگر فکر مجتمع نہیں ہے تو جو مقاصد کام سے مطلوب ہیں وہ حاصل نہیں. یہ کہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ اس مقصد میں مشغول ہونے والوں کا فکر اجتماعی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان وحدت کلمہ ہو. وحدت کلمہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں بھی زبان کی بات کا اعتبار نہیں ہے جب تک دل کا ارادہ اس کے ظاہری کلام کے مطابق نہ ہو. اگر وہ اجتماعی کوئی بات دل اس لیے کہہ دیتا ہے تاکہ لوگ اسے مخالف نہ سمجھیں، تب بھی اس کی قوت اجتماعی کام سے منقطع ہے. اجتماعی کام سے اس کی فکر متعلق ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، وحدت فکر، وحدت سمجھتے. جس خیر کے ارادے پر امت کے صلحاء جمع ہو جائیں گے اللہ بھی اس کو چاہ لیں گے، اس لیے کہ اللہ کی چاہت کے خلاف اہل خیر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتا. اہل خیر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتے اللہ کی چاہت کے خلاف. یہ ایک متفقہ بات ہے کہ خیر چاہنے والی جماعت ضلالت پر مجتمع نہیں. بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ کام تو فرقہ بن جائے گا، حالانکہ فرقہ وہ کام بنتا ہے جس کام کے اندر سے علماء نکل جاتے ہیں. فرقہ تو الگ ہے، اس کے اندر علماء نہ ہو. یہ ایک کلیہ ہے اور کچھ لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ داعی کو اس کے مقام سے ہٹانے، اس کے کام سے پیچھے کرنے کے لیے یہ ایک وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے کہ یہ تو کوئی فرقہ بننا ہے. حالانکہ یہ ناممکن بات ہے کہ جس کام میں علماء کی اتنی بڑی تعداد عملی طور پر مشغول ہو اس کو کام بنا کر، ایسا طبقہ قیامت تک بھی کبھی فرقہ نہیں بن سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک فکر اور ایک بات پر مجتمع رہنا، اسی کا یہ پہلا عمل ہے کہ کارگزاری اجتماعی ہو. کارگزاری اجتماعی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر جماعت آ کر احوال پیش کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کے ساتھ فرماتے تھے کہ بڑے کو آگے کرو، بڑے کو آگے کرو، بڑے کو آگے کرو. کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بات کے سننے والے اس کی کارگزاری پر اعتماد کریں. جو حدیث میں مقرر ہے کبیر کا جو جب استعمال کیا ہے روایت میں کہ کارگزاری بڑا سنا ہے، بڑا سنا ہے، تو اس لیے ہے کیونکہ کارگزاری ایک اعتماد پیدا کرنے والا عمل ہے. اس لیے چھوٹوں سے نہیں سنوائی کارگزاری، ہمیشہ آپ نے کارگزاری کو سنانے میں بڑے کو مقدر کیا ہے کہ بڑا سنائے گا. اس لیے اپنے کیا کہ کارگزاری کریے. ہمارا معمول ہے، اللہ کا فضل ہے، ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اجتماع عمومی ہو یا پرانوں کا ہو یا علماء کا ہو یا علاقائی ہو یا ملکی ہو، کارگزاری کو ہم ختم کریں تاکہ وہاں کا حال، وہاں کے کام کا حال سامنے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہرگز راضی نہیں تھے کہ کسی علاقے میں جا کر وہاں کے کام میں لگ جائے آدمی، بلکہ یہاں تک قبل کا معمول یہ تھا کہ آگے کا احوال معلوم کرنے کے لیے
پہلے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجو، وہ حالات معلوم کریں، حالات معلوم کر کے اپنے ساتھیوں کو بتلائیں تاکہ ان حالات کے اعتبار سے کام کا نظم قائم کیا جائے گی حکومت کی یہ ہدایتیں ملتا ہے. ابھی بلا ترکیہ جانا ہوا اور تقریباً 45-46 ممالک جمع ہوئے. 50 ممالک جمع ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا اجتماع تبلیغ کا تاریخی اجتماع ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کی شہادت اور صحابہ کرام کے اس ملک کو فتح کرنے کا امارات ابھی تک اس میں باقی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کی پراگندگی اور دنیا کی نجاست اور اس کی غلاظت صحابہ کرام کے آثار جہد کو کبھی متاثر نہیں کرتی. کبھی وہ آثار ہمیشہ کے لیے باقی ہے. ہاں جو وہاں وہ پاکستان کو کرے گا، میں ان سے کہا میں نے کہا تم اس ملک کو معمولی سمجھتے ہو، اگر تم یہاں اس کام کو کرو تو تم سب سے زیادہ حقدار اور قریب ہو ان آثار کو تلاش کرنے کے جو صحابہ کی محنت کے آثار وہاں ہوتے ہیں. الحمدللہ کاغذاری ہوئی اور تفصیلی کاغذاری ہوئی، سارا دین کاغذاری میں لگا. ایک ایک ملک کے تفصیلی حالات الحمدللہ سامنے آئے. تو یہی ہمارا بھی معمول ہے کاغذاری کا. سیمائی میں کیا ہو رہا ہے ذرا سامنے آئے. میوات کے بعد یو پی والی